مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دارالمدینہ میوزیم ہے اور یہاں پر بہت شاندار طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت بیان کی گئی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میوزیم میں کیا کیا موجود ہے. حدیث کی کتابوں میں ہم نے پڑھا مد اور سا، یہ اس کے باقاعدہ ماڈل ہیں، اور یہ پیارے آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے مد اور سا میں برکت کی دعا فرمائی. اور یہ بھائی بتا رہے تھے کہ اب بھی اہل عرب جو پرانے عرب ہیں اسی پیمانوں کو استعمال بھی کرتے ہیں اور اس میں ان کو برکت بھی ملتی ہے. مد کے اندر پیارے آقا وضو فرما لیتے ہیں، سا کے اندر غسل فرما لیتے ہیں. آج ہمیں کتنے لیٹر پانی وضو کے لیے چاہیے ہوتا ہے، کتنا پانی ہم غسل میں استعمال کرتے ہیں، پانی کا استعمال کتنا احتیاط سے کرنا چاہیے. بہت شریف کو اگر سیٹلائٹ سے آسمانی منظر دیکھا جائے تو لفظ محمد بنتا ہے. سبحان اللہ. عاشق رسول پہاڑ ہے. سبحان اللہ. آنکھوں کا تارا نام محمد. 30 سال پرانا غلاف کعبہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ٹرالی کہہ لیں، ایک پورا کبا کہہ لیں، اس کے اندر غلاف کعبہ کو لایا جاتا تھا. ترکیوں نے کتنا خوبصورت یہ بھی غلاف بنایا ہوا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا تو قرآن پاک کی آیات پر آپ کا خون مبارک گرا تھا. یہ وہ قرآن پاک تو نہیں، اس کا عکس ہے. ایگزیکٹلی وہ قرآن پاک ترکی کے میوزیم، ٹاپ کاپی میوزیم میں آج بھی موجود ہے، اور اس قرآن پاک کے ان صفحات پر آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون مبارک کے وہ نشانات دیکھے جا سکتے ہیں. ریویژن پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکہ پاک آباد کس طرح ہوا یہ بتایا جا رہا ہے. یہ خیمہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں تھے. حضرت ابراہیم نے چھوڑ کر چلے گئے اور پھر صفا مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں آپ دوڑی تھی، اور یہ سفید کلر کا جو آپ گنبد دیکھ رہے ہیں اس مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں کی رگڑ سے کنواں جاری ہوا، پانی جاری ہوا، چشمہ جاری ہوا، اس سے انہوں نے زمزم کہا، رک رک، اور پھر اس کا نام زمزم پڑ گیا. اور یہاں جب پانی آیا تو دور سے پرندے اڑتے ہوئے کچھ لوگوں نے دیکھے، وہ قریب آئے اور پانی کی وجہ سے یہیں آباد ہو گئے، اور پھر اس طرح یہ مکہ پاک آباد ہونا شروع ہوا. عمر بن لحی ایسا شخص تھا جس نے پھر مکہ پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہاں بت پرستی شروع کر دی. وہ کعبہ جو اللہ کا گھر، اب یہاں بت پرستی ہو گئی، اور یہ کعبے کو تاریخ کے حساب سے جس طرح آبادی بڑھتی گئی، حالات بدلتے گئے، یہاں بنایا گیا. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ مقام ہے جو مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر، نبی پاک علیہ السلام کا مبارک مکان جہاں اب لائبریری بنی ہوئی ہے، مکتبہ بنا ہوا ہے. پیارے اسلامی دار ارقم جہاں نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کی کوئی مختصر چھپ کر دعوت شروع کی، صحابہ کرام کو یہاں جمع فرماتے، چند ہی لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی جب عمر مبارک 40 سال ہوئی تو وہ وقت آیا کہ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق. یہ غار حرا کا انہوں نے ماڈل بنایا، چونکہ اب وہی نازل ہو چکی تھی، اعلان نبوت ہو گیا تھا. پھر میرے آقا علیہ السلام نے دار ارقم پر جمع کر کے صحابہ کرام کو اسلام کی دعوت دی، اور یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے انگور کے درخت کے نیچے آرام فرمایا، اور وہاں پر عداس نامی شخص پیارے آقا علیہ السلام کے لیے انگور لے کر آئے. نبی پاک نے انہیں اسلام کی دعوت دی. طائف میں سب سے پہلے جو ایمان لائے ان کا نام عداس تھا، اور آج بھی ان کے نام کی مسجد طائف میں موجود ہے، اور یہ اس باغ کا ایک ماڈل بنایا گیا ہے جو ان صحابی رضی اللہ عنہ کے نام سے تھا. فرشتوں کے ساتھ جو آئے تھے جبریل امین، یہ وہ اکشبین پہاڑ کہے جاتے ہیں. ایک طائف کا پہاڑی سلسلہ اور دوسرا جبل ابو قبیس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے، تہس نہس کر دیا جائے. مگر سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، اور میرے آقا نے یہ حکم نہ فرمایا بلکہ ان کی ہدایت کی دعا فرمائی. یہ اس کا ایک ماڈل یہاں بنایا گیا.
سبحان اللہ. مکہ سے مسجد اقصی تشریف لے گئے. راستوں میں اونٹوں کا قافلہ بھی دیکھا تھا اور پھر بیت المقدس سے عرش اولا کی طرف تشریف لے گئے. سبحان اللہ. کثرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. سبحان اللہ. صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. جب نبی پاک علیہ السلام کو مدینہ پاک سے ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ وہ مکان ہے جو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا. میرے آقا یہاں آرام فرما رہے تھے. پھر یہاں سے نکلنا تھا تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہاں لٹایا اور اپنی جگہ کفار مکہ کے سامنے سے میرے آقا علیہ السلام نکلے مگر انہیں نظر نہ آئے اور پیارے آقا نے یہاں پر دعا فرمائی اور اس کے بعد اس راستے سے میرے آقا علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مکان گئے اور پھر یہ دونوں یار سبحان اللہ اس راستے سے غار ثور پہ تشریف لائے. کفار مکہ قدمین شریفین کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے مگر پھر سبحان اللہ وہ معجزہ ہوا کہ کبوتری نے انڈے دیے اور مکڑی نے جالا بن دیا. یہ اس ماڈل کی بھی یاد یہاں منائی گئی ہے سبحان اللہ. اور میرے آقا نے غار ثور میں اپنے یار غار کے ساتھ 3 دن گزارے. سبحان اللہ. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام. غار سے مدینہ منورہ 10 دن میں یہ سفر طے ہوا. اس راستے میں بڑے پیارے پیارے واقعات ہوئے. یہ وہ راستہ ہے جس سے نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے. یہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جو خیمے تھے سبحان اللہ میرے آقا یہاں تشریف لے گئے تھے. وہ جو بکری کا واقعہ ہوا اور ام معبد اور ان کے شوہر ابو بابت کو میرے آقا گویا دیوانہ کر گئے اور بعد میں یہ مسلمان ہوئے. سراقہ بن مالک نبی پاک علیہ السلام کو گویا گرفتار کرنے آئے تھے مگر خود آقا علیہ السلام کے عشق میں گرفتار ہوئے اور پھر پیارے آقا نے بشارت دی تھی کہ سراقہ بن مالک کو سونے کے کنگن جب ایران فتح ہوگا تو پہنائے جائیں گے. اور اسی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتح ہوا اور وہاں یہ کنگن پہنائے گئے. 10 دن میں پیارے آقا پہنچے اور یہاں یہ جانتے رہیے کہ یہ پورا سمندر ہے. اس سمندر کے قریب قریب نبی پاک کے ساتھ تشریف لے گئے. حالانکہ ایک دوسرا راستہ تھا وہ یہ دوسرا تھا یعنی جو مکے سے مدینے جانے کا نارمل راستہ تھا اس سے ہٹ کے نبی پاک علیہ السلام نے یہ سفر فرمایا. دیکھیں کیسے کیسے عاشقان رسول دنیا بھر میں موجود ہیں. مدینہ منورہ میں ایسے عاشقان رسول موجود ہیں. ایک ایک چیز کو گویا سیکیور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ سارے مناظر آپ کو دکھائے جائیں نے پیشن گوئی فرمائی تھی یہ کہتی آگ لگے گی جو مدینہ منورہ میں جو ہے وہ نہیں داخل ہوگی. یہ وہ آگ کی کچھ نشانی بتائی گئی ہے. اور آج بھی اگر مدینہ منورہ کے اس طرف جائیں وہ مدینہ منورہ کا حصہ نہیں ہے باہر ہے مگر وہ زمین ساری کالی ہے پتھر سارے بھربھرے ہیں اور غالباً یہ اسی پہاڑ کا ایک پتھر بھی سیمپل کے طور پہ لگایا ہے. یہ وہ راستہ ہے جو لائٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس راستے سے نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک میں داخل ہوئے. اسلام کی سب سے پہلے مسجد قباء بنائی. پھر میرے آقا علیہ السلام جمعہ فرض ہوا تو یہاں جمعہ ادا فرمایا. مسجد جمعہ جہاں موجود ہے اور پھر اس سے ماشاءاللہ مدینہ پاک میں آئے. اور یہ جو ایک لائٹ آپ کو مسجد نبی شریف کی قریب نظر آ رہی ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک مکان ہے. میرے آقا یہاں کرم فرمایا. یہ پورے مدینہ شریف کا گویا ایک اجمالی نقشہ ہے. یہ جبل احد سبحان اللہ اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. سبحان معمور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. جس میں یہ جبل صلہ ہے اور یہ 7 سبا مساجد صحابہ کرام کے خیمے. یہ مسجد فتح جو نبی پاک علیہ السلام کا خیمہ تھا. اب کفار کے خیمے جو ہیں وہ یہاں موجود تھے جنہوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا اور 1 مہینے تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا تھا. اب ہم آئے ہیں غزوہ احد کا. یہاں پورا ماڈل بنایا گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام اس راستے سے تشریف لائے. 700 صحابہ کرام موجود تھے. صحابہ کرام کے یہ خیمے تھے. احد شریف گویا پشت پر تھا اور یہ جبل رماد یہاں موجود ہے جہاں 50 تیر انداز صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعینات کیا گیا تھا. یہ 700 کے مقابلے میں 3000 مشرکین کے خیمے تھے اور یہاں سے یہ حملہ کرتے تھے. اس جگہ پر مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی. میدان مبارزہ کہا جاتا ہے. سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت میرے میٹھے اسلامی بھائی اس جگہ پر ہوئی. پہلے یہاں نشانی تھی اب یہ نشانی موجود نہیں ہے. جبل رماد کے قریب سید الشہداء کی جو ہے وہ شہادت. ہمارے
मकान करम, खानदान नबूवत, अज़वाज मुतहरात के काशान घर कैसे होते। पहले तो ये देखिए कैसे सादा होते थे। ये मस्जिद नबी शरीफ जो आज रियाजुल जन्ना है, ये मस्जिद नबी शरीफ हुआ करती थी। असहाब सुफ़ा के चबूतरे वहाँ होते थे और ये बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का काशाना अक़सा, ये हुजरा मुबारक था। ये खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकान था। और फिर ये दीगर अज़वाज मुतहरात के मुबारक घर हैं जो बिल्कुल मस्जिद नबी शरीफ के साथ थे। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का काशाना मुबारक जो था वो ये था। हम जो मवाजा शरीफ पर सलाम पढ़ते हैं, बताया जाता है कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान में आशिकान रसूल खड़े होकर प्यारे आका को सलाम पेश किया करते हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर सुनहरी जालियों को जो हाजिरी दी जाती है, ये हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वहीं पर मकान हुआ। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मस्जिद नबवी शरीफ की सन पहली हिजरी में हिजरत के पहले साल तामीर हुई। देखिए इसके नक्शा किस तरह था। बैतुल मुक़द्दस की तरफ किबला था और ये मस्जिद थी। ये असहाब सुफ़ा के चबूतरा है और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का मकान है। पहली हिजरी में मस्जिद नबी शरीफ इस तरह थी। पानी आता था तो वो नमाजियों के ऊपर आ जाता और मस्जिद गीली हो जाती थी। अब ये 2 सने हिजरी, अब किबले की तहवीर हो चुकी थी। अब मस्जिद को इस तरफ ले आया गया, यानी किबला इस तरफ हो गया, तो यहाँ पर अब नमाज पढ़ी जाने लगी। असहाब सुफ़ा अब यहाँ बैठने लगे और काशाना अक़दस नबी पाक का यही मौजूद था। सन 7 हिजरी, अब 7वां साल हिजरत का, मस्जिद नबी शरीफ की कुछ तौसी की गई क्योंकि मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही थी। अब 11 सने हिजरी, नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी मज़ीद तामीर तो न की, वादी अकीक़ की मट्टी वगैरह लाकर रखी, कुछ पिल्लरों की सुतूनों की तज़ीन व आराइश की और मस्जिद का साइज वही रखा। हिजरत का 17वां साल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, चूँकि मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही थी, अब तौसी की और अब असहाब सुफ़ा के चबूतरे की जो जगह थी वो खत्म कर दी। 30 सने हिजरी, अब लकड़ी की छत बनाई गई, पत्थरों की दीवारें बनाई गई। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का दौर था। सन 88 से 91 सने हिजरी में अल वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में ये मस्जिद नबी शरीफ की तामीर मजीद तौसी हुई और प्यारे आका अलैहिस्सलाम का रोज़ा अनवर भी अंदर आ गया, अज़वाज मुतहरात के घर भी अंदर आए। और 88 से 91 सने हिजरी में, यानी कमोबेश 1350 साल पहले जो है वो मीनारों की तामीर हुई थी मस्जिद नबवी शरीफ। अब्बासी सल्तनत हुकूमत में खलीफा महदी के दौर था। 165 सने हिजरी में मस्जिद नबवी शरीफ की मजीद खूबसूरत तौसी हुई, 2 मीनारों का इजाफा किया गया और सहन में वुजू खाने के तौर पर एक गुंबद वाली जगह बनाई गई। और ये दौर था सन 165 सने हिजरी का। 886 सने हिजरी में एक और मजीद तौसी हुई, अब गुंबद भी बना दिया गया और सिल्वर रंग के ये गुंबद थे और गुंबद खजरा की जगह पर एक सिल्वर रंग का गुंबद बनाया गया। हुजरा आयशा के बारे में बहुत सुना है मेरे बीच इस्लामी भाइयों। ये किस तरह था, बड़ी प्यारी बात पता चली कि हुजरा और कमरा, गुरफा, उसमें फर्क ये कि ये कमरा जो होता था, गुरफा होता था, ये बंद होता था छत भी, और हुजरा कहते हैं जिसकी आधी छत बनी हो और आधा खुला हुआ, बरामदा जिसे हम कहते हैं। तो ये हुजरा आयशा है और ये दीवार मस्जिद नबवी शरीफ के साथ थी और उस तरफ रियाजुल जन्ना था। जो मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह है, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी, तो ये रियाजुल जन्ना के साथ जो बीबी आयशा का हुजरा जहाँ आज रोज़ा रसूल है वो इस तरह हुआ करता था। आगे देखिए कब्र अनवर बनने के बाद मामलात क्या हुए। मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर हुजरे में नबी पाक अलैहिस्सलाम चूंकि दुनिया से पर्दा फरमाया तो यहाँ पर कब्र मुनव्वर बनाई गई, गुरफे में नहीं, कमरे में नहीं बनाई गई। और उस तरफ रियाजुल जन्ना सुनहरी जालियों की तरफ नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरा है और जन्नतुल बकी की तरफ नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक। अब जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला का दौर आया तो हुजरे के ऊपर कपड़ा लगा दिया गया और पत्थरों से दीवार बना दी गई। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला का ही हुजरा था, जख्मी होने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ तदफीन की इजाजत दी जाए। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनको इजाजत भी दी और इशार किया और खुद जन्नतुल बकी में जलवा फरमाया। अब पहले फरमाती थी कि मैं बिला झिझक रोज़ा अनवर पर चली जाती हूँ क्योंकि मेरे वालिद हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और मेरे सर के ताज प्यारे आका अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की तदफीन हो गई तो बीबी आयशा फरमाती कि अब मैं मज़ार पुरनवार पर जाते हुए भी पर्दा करती हूँ। ये जो कमरा था ये मज़ार शरीफ के साथ ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इसमें दरारें पड़ने लगी, उसकी भी निशानी के तौर पर उन्होंने कुछ बनाया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला के दौर में फिर इसकी बाकायदा तामीर हुई। अब कमरे को छोटा कर दिया गया, हुजरे को बढ़ा दिया गया। ये आप देख सकते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक रोज़ा अनवर, कब्र मुनव्वर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का कुछ नीचे की तरफ मेरे आका के सीना जहाँ था, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सीने के मुकाबिल जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आशिकों की गोया सफ है नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी जबरदस्त एहतियात की गई कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के रोजे के गिर्द 5 कोनों वाली दीवार बनाई गई ताकि काबे की मुशाबहत ना हो, कहीं लोग तवाफ करना शुरू ना कर दें, इबादत करना शुरू ना कर दें, तो फिर ये बनाया गया। और ये भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला के दौर में हुजरा मकसूरा के बाहर ये बनाया। फिर सीसा पिलाई हुई दीवार नूरुद्दीन जग्गी के दौर में इसके गिर्द लगाई गई और उसका भी इन्होंने ये मॉडल बनाया। रोजा मुबारक की जो जाली बाद में बनाई गई उससे पहले इसके गिर्द दीवार थी
اور اس 5 کونوں والی دیوار کے گرد غلاف لگا دیا گیا. لوگ اس دیوار تک جا کر حاضری دیتے. یہ یاد رہے کہ اس دیوار کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں. سیسا پلائی ہوئی دیوار زمین کے اندر سے لے کر اوپر سبز گنبد شریف تک بنا دی گئی ہے. جو بڑے بڑے حکمران وغیرہ بھی جاتے ہیں تو وہ اس دیوار تک جا کر حاضری دیتے ہیں. 678 سن ہجری میں سلطان محمد بن کلاؤن انہوں نے اس کے اوپر جو لکڑی کا گنبد بنا دیا اور اس پر سلور رنگ کر دیا. تقریباً 600 سال ہو گئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. روضہ انور تک کوئی نہیں گئے. اور یہ جو باؤنڈری دیکھ رہے ہیں یہ گویا آپ سنہری جالیاں اور جو سبز جالیاں یہ وہ ہیں. اب اس کے اندر جو بھی جاتے ہیں وہ اس دیوار تک جاتے ہیں اور ہم جن جالیوں پر حاضری دیتے ہیں وہ یہ باؤنڈری جو بنی ہوئی ہے وہ یہ جالیاں یہ سنہری جالیاں ہیں. آج سے کم و بیش 600 سال پہلے جو گنبد بنایا گیا وہ سلور تھا اور 400 سال تک یہ اسی رنگ میں رہا. اس کو گنبد ابید بھی کہا جاتا رہا. اور پھر آج سے 203 سال ہو چکے ہیں. 1233 سن ہجری میں اس کو گنبد خضرا کر دیا گیا اور آج ہی عاشقان رسول کی جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. 100 سال پہلے مدینہ منورہ کیا تھا اور عاشقان رسول نے کتنی یادیں بنائی تھی. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ مسجد نبوی شریف کے ساتھ اب یہ دیوار بنائی گئی. یہ مدینہ شریف حدود تھی اور یہ فصیل کی پورا ایک باؤنڈری تھی اور اسی باؤنڈری میں یوں سمجھ لیجیے کہ مدینہ منورہ تھا. صبح گیٹ کھلتا تھا فجر کے بعد عشاء کے بعد بند اور پھر مدینہ منورہ میں کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا. اور جنت البقیع جو ہے یہ مدینہ منورہ سے باہر تھی. لیکن اب ماشاءاللہ مدینہ شریف کی جو توسیع ہوئی ہے بلکہ بڑی خوبصورت بات یہ کہ جو مدینہ آپ دیکھ رہے ہیں فصیل کے اندر یہ پورا کا پورا اب مسجد نبوی شریف کے اندر آ چکا ہے. یعنی پورا پرانا مدینہ جو ہے وہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہے. اب جنت البقیع بھی اب چونکہ بالکل ہی مسجد نبوی شریف کے ساتھ ہو گئی ہے. اور باقی مدینہ منورہ میں دیکھیں تو ترکیوں نے عاشقان رسول نے ریلوے اسٹیشن بنایا تھا جو ترکی سے ٹرین مدینہ پاک آتی تھی. اللہ وہ دن لائے کہ یہ ٹرینوں کا نظام پھر سے شروع ہو جائے اور ہم اپنے وطن سے بلکہ دنیا بھر سے آسانی سے مدینہ منورہ پہنچ سکے. یہ خوبصورت منظر مدینہ منورہ کا جو ماڈل ہے یہ آپ دیکھیں. عاشقان رسول کہ نبی پاک علیہ السلام نے پورے مدینہ منورہ میں کم و بیش 93 مقامات پر نماز ادا فرمائی اور عاشقان رسول نے 93 مقامات پر مساجد بنائی تھی. یہ ماڈل آج بتاتا ہے مدینہ منورہ کے لوگوں نے بنایا کہ 93 مقامات تھے جہاں پر نبی پاک نے نماز ادا فرمائی. کاش وہ مقامات آج بھی مساجد ہوتی, ہم وہاں جا کر نوافل پڑھتے, آپ ان کے مناظر دکھاتے, مگر اب ان میں سے اکثر مساجد شہید کر دی گئی ہیں. 22 کے قریب مقامات باقی ہیں, وہ بھی تلاش کرنے پڑتے ہیں. کچھ مسجدیں بند ہو چکی ہیں. 93 مقامات پر نبی پاک علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی. سبحان اللہ. دیکھیں عاشقان رسول نے وہاں پر مساجد بنائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.